بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طائی کی بیٹی جب قید ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی تو اس کا دوپٹہ تھوڑا سا سر سے کھسکا ہوا تھا، سر کے چند بال یا ایک بال نظر آ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، عمر بیٹی کے سر پر دوپٹہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ چادر اٹھا کر بچی کے سر پر رکھی اور فرمایا، بیٹا، میرے صحابہ آپ کو قید کر کے لائے ہیں، میرے پاس رہنا چاہو تو رہو، واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ وہ لڑکی کہتی ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ بھی قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اسے اس کے گھر تک چھوڑ آؤ۔ 2 دن اور 2 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب رضی اللہ دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے عدی بن حاتم یعنی حاتم کا بیٹا باہر آیا۔ جب بہن کو غیر محرم صحابہ کے ساتھ دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ پہلا سوال بہن سے پوچھا کہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے؟ بہن بھاگ کر آگے ہوئی، بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، بھائی، غلط لفظ منہ سے نہ نکالنا، میرا باپ بھی میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس نے پوچھا، ان صحابہ کا کردار کیسا ہے؟ کہنے لگی، نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ نماز پڑھتے تھے، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے میرا نہیں دیکھا۔ بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا، اگر مسلمانوں کا نبی اتنا اچھا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ لڑکی کہنے لگی کہ دل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤں، پھر سوچا کہیں بھائی جہنمی ہو کر نہ مر جائے، تمہیں لینے آئی ہوں، آؤ دونوں بہن بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم کر جنت کی بہاریں کیوں نہ لوٹ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل طلب کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے سلسلے میں یمن میں تھے، اور آپ کی عدم موجودگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے جہاں یمن کا ایک راہب تھا۔ راہب نے ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی خطیب ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آپ کو اکیلے ہی اپنا پاس بلایا، آپ سے کہنے لگا، تو کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے کہا، مکہ سے۔ اس نے کہا، وہاں کوئی مدعی نبوت ظاہر ہوا ہے؟ آپ نے کہا، نہیں۔ راہب نے کہا، مکہ سے میرے پاس ایک تصویر آئی ہے، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں، اگر آپ نے اس سے ملتے جلتے کسی شخص کو پہچانا تو مجھے بتانا۔ سوا اس نے آپ کے سامنے وہ تصویر پیش کی تو آپ نے کہا، یہ ایک شخص کی تصویر ہے جو محمد بن عبداللہ کے نام سے مشہور ہے۔ راہب نے کہا، یہی وہ نبی ہے جس کی دعوت دی گئی ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، یہ اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا اور اس کا دین دیگر ادیان پر غالب آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں تو اس کی یہ بات معلوم نہیں، اور نہ اس نے دعویٰ کیا ہے، اور نہ وہ علم میں مشہور ہے، اور نہ اچھے لکھ سکتا ہے، اور نہ اس نے یہودی نصاری سے میل جول کیا ہے۔ راہب نے کہا، یہ بعینہ وہی نبی ہے، اور بعض کا قول ہے کہ راہب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اس کے بعد اس کے دین کے ماننے والوں پر خلیفہ ہوں گے۔ پس
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راہب کے ہاں سے واپس آ گئی اور راہب نے جو کچھ آپ سے کہا آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہ بتایا، اور جب آپ مکہ آئے تو آپ کی ماں سلمہ ام الخیر نے آپ سے کہا آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے آپ کو اس کی خبر ملی ہے؟ اس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے، اسے اللہ نے نبی بنایا ہے اور اس سے اس کی قوم کی طرف اور سب مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ کوہ ابو قبیش کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے پہاڑی کی طرف گئے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غار میں دیکھا اور سلام کیا اور کہنے لگے مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میں مدعی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے صدق کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے میرا کوئی جھوٹ دیکھا ہے؟ آپ نے کہا قسم بخدا نہیں، مگر یہ بات دلیل کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دلیل وہ بات ہے جو راہب نے آپ سے کہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اس بات میں آپ کا پہلا پیروکار ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں۔ شکریہ۔